وطر واجب 3 ہیں جن کا وقت عشاء سے لے کر طلوع فجر تک ہے، اور 3 کا عدد یہ محدثین اور فقہاء کا پسندیدہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے بھی 3 وطر واجب کا ثبوت موجود ہے۔ نسائی شریف حدیث نمبر 1696 حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعات وطر پڑھتے تھے۔ کان یقرأ فی الاولی سبح اسم ربک الاعلی وفی الثانیہ قل یا ایھا الکافرون وفی الثالثہ قل ھو اللہ احد۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وطروں کی پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ پڑھتے، دوسری رکعت میں سورۃ الکافرون پڑھتے، اور تیسری میں سورۃ الاخلاص پڑھتے۔ اور وطر واجب پڑھنے کے بعد آپ 3 مرتبہ سبحان الملک القدوس یہ الفاظ پڑھتے تھے۔ اب اس حدیث مبارکہ سے یہ پتہ چلا کہ وطر 3 ہیں، 3 رکعات ہیں، اور پھر مزید اس کی تفصیل سامنے آ گئی کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام ان 3 رکعتوں میں الگ الگ سے ہر رکعت میں ایک سورت پڑھتے، پہلی میں سورۃ الاعلیٰ، دوسری میں سورۃ الکافرون، اور تیسری میں سورۃ الاخلاص پڑھتے تھے۔ اب وطر واجب پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلی رکعت میں نیت کے بعد ہم ثنا، تعوذ، تسمیہ، ساتھ سورۃ الفاتحہ، اور سنت یہ ہے کہ پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ پڑھی جائے، اور پھر رکوع سجود کے بعد دوسری رکعت سورۃ الفاتحہ اور ساتھ سورت ملائی جائے۔ سنت یہ ہے کہ دوسری رکعت میں سورۃ الکافرون پڑھیں، اور پھر رکوع سجود کے بعد دوسری رکعت میں التحیات عبدہ و رسولہ تک پڑھیں، اور تیسری رکعت سورۃ الفاتحہ سے شروع کریں، ساتھ سورت ملائیں، اور سنت یہ ہے کہ تیسری رکعت میں سورۃ الاخلاص پڑھیں، اور پھر رفع یدین دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے ہوئے کانوں تک ہاتھ لے جائیں، اور پھر ہاتھ باندھ کر دعائے قنوت یا پھر جو احادیث میں دعائیں موجود ہیں ان کو پڑھا جائے، اور پھر رکوع سجود کے بعد التحیات، درود شریف، 7 دعائیں پڑھ کر سلام پھیرا جائے، یعنی 3 وطر ایک سلام کے ساتھ پڑھے جائیں۔ اس کے بعد ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وطر پڑھنے کی تلقین فرمائی۔ ابو داؤد شریف کتاب الوطر حدیث نمبر ہے 1419۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الوطر حق فمن لم یوتر فلیس منا، کہ وطر یہ ہر شخص پر حق ہے، لازم ہے، جو شخص وطر نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں۔ 3 دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وطر حق ہے، اور جو شخص وطر نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں۔ اس سے یہ معلوم ہو جانا چاہیے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے وطر پڑھنے کے متعلق کتنی تاکید فرمائی اور کتنا سخت حکم دیا کہ وطر ضرور پڑھے جائے۔ اب بخاری شریف کی حدیث کتاب التہجد اور حدیث نمبر ہے 1147۔ اس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں کیسے نماز پڑھتے تھے، تو حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام رمضان میں اور رمضان کے علاوہ 11 رکعتوں سے زائد نہیں پڑھتے تھے، یعنی رمضان اور غیر رمضان میں تہجد کی نماز میں 11 رکعتیں پڑھتے تھے، اور پہلے 4 رکعتیں پڑھتے، اور تم اس کی حسن اور طول کا مجھ سے سوال نہ کرو، پھر 4 رکعتیں پڑھتے، تم اس کے حسن اور طول کا مجھ سے سوال نہ کرو، اور پھر تہجد پڑھنے کے بعد 3 رکعات صلاۃ الوطر پڑھتے، اور پھر حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا یا رسول اللہ
کیا آپ وطر پڑھنے سے پہلے سوتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عائشہ ان عینی تنامانی ولا ینام قلبی، کہ بے شک میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل نہیں سوتا۔ اس حدیث مبارکہ سے جو پتہ چلا، ایک تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رمضان اور غیر رمضان میں تہجد کے وقت 11 رکعات پڑھتے ہیں۔ اب جن لوگوں نے یہاں سے 8 رکعات تراویح مراد لی ہیں اور 3 وطر مراد لیے ہیں، انہوں نے حدیث کو سمجھنے میں غلطی کی ہے۔ حدیث کو سمجھنے کے لیے محدثین نے جو محنت کی، ان کے طریقے پہ حدیث کو سمجھا جائے تو پھر صحیح ہے۔ بصورت دیگر جن لوگوں نے اس سے تراویح مراد لی ہیں، انہوں نے حدیث کو سمجھ غلطی کی، کیونکہ حدیث مبارکہ میں حضرت عائشہ خود فرما رہی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعتیں پڑھتے ہیں۔ تو اگر یہ تراویح کے متعلق ہے تو پھر غیر رمضان کے لیے آپ کا کیا حکم ہوگا؟ تراویح تو رمضان کے لیے ہیں۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام 8 رکعات تہجد کی پڑھتے ہیں اور 3 وطر پڑھتے ہیں۔ اور یہاں سے یہ بھی چیز واضح ہو گئی کہ وطر واجب جو ہیں وہ 1 رکعت نہیں ہیں، وہ 3 رکعات ہیں، اور یہی صحابہ کرام، فقہاء، محدثین اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ رکعات ہیں 3 رکعات۔ اب جب ہم تیسری رکعت میں جاتے ہیں تو تیسری رکعت میں ہم رکوع میں جانے سے پہلے رفع یدین کر کے ہم دعا پڑھتے ہیں، اور دعا جو بڑی مشہور و معروف ہے، دعائے قنوت، جو مراسیل ابی داؤد سے ثابت ہے، اور اسی طرح السنن الکبریٰ للبیہقی شریف سے بھی ثابت ہے۔ مختلف روایات میں یہ دعا موجود ہے جو ہم پڑھتے ہیں۔ اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد والیک نسعی ونحفظ ونرجو رحمتک ونخشى عذابک ان عذابک بالکفار ملحق۔ فتاوی شامی میں ہے کہ اس کے علاوہ جو احادیث مبارکہ میں دعائیں ملتی ہیں وہ بھی پڑھیں۔ علماء، ائمہ اور خطباء، حفاظ کو چاہیے کہ وہ ان دعاؤں کا بھی اہتمام کریں کہ ان دعاؤں کے پڑھنے میں بڑی کیفیات اور روحانیت اور برکات ہے۔ نسائی شریف جو 1742 حدیث ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حسن بن علی کرم اللہ وجہ الکریم کو یہ دعا تعلیم فرمائی۔ حضرت حسن فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے یہ دعا سکھائی کہ میں وطر میں قنوت میں اس دعا کو پڑھوں۔ وہ دعا بڑی زبردست دعا ہے، ہمیں یاد کر کے پڑھنی چاہیے۔ اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت وبارک لی فیما اعطیت وقنی شر ما قضیت انک تقضی لا یقضی علیک انہ لا یذل من والیت انہ لا یعز من عادیت تبارک ربنا وتعالیت وصلی اللہ علی النبی محمد۔ جب تک میں نے یہ حدیث نہیں پڑھی تھی، فقہاء کی عبارت جب میں نے پڑھی کہ درود شریف دعائے قنوت میں اور وطروں میں پڑھنا چاہیے، تو مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی۔ لیکن جب میں نے یہ حدیث شریف پڑھی تو مجھے سمجھ آ گئی کہ فقہاء کی ہر بات حدیث کے نتیجہ میں ہے، انہوں نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کی، وہ جو بھی بات کرتے ہیں وہ حدیث کی روشنی میں کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد میں نے یہ عمل جاری رکھا ہوا ہے کہ میں دعائے قنوت کی، وطر واجب کی آخری رکعت میں یہ ضرور درود پاک پڑھتا ہوں۔ وصلی اللہ علی النبی محمد۔ یہ نسائی شریف 1742 1743
حدیث مبارکہ. اور پھر ایک اور حدیث مبارکہ اس دعا کو بھی یاد کرنا چاہیے اور پڑھنا چاہیے، جو حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وطر کی آخری رکعت میں یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک کما اثنیت علی نفسک. یہ دعائیں یاد کرنی چاہیے اور دعائے قنوت کی آخری رکعت میں، وطروں کی آخری رکعت میں ان دعاؤں کو پڑھنا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں ان دعاؤں کو یاد رکھنے اور نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی اس سنت کو زندہ رکھنے اور اس سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک.